الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن پاک سورۃ یاسین آپ نے یاد کر لی ہوگی، اور سورۃ ملک میں نے آپ کو جس طرح کہا ہوا ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، اور پیچھے سے جتنا بھی ہوگا وہ آپ ہر روز دہراتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ یہ اتنی تک آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنا ہے، اور پیچھے سے ضرور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہوا ہے وہ آپ ضرور نکالتے رہیں۔ آگے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اس بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک کمثل آدم کی مثال جیسی ہے۔ کالا کہو، اللہ نے اسے بنایا من ترابن، مٹی سے، ثم پھر کالا فرمایا لہو، اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ اب الحق، حق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، تو تم نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں سے۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے اس بارے میں تمام امت سے کہ تم نے شک نہ کرنا، جو بھی قرآن کو پڑھے گا اس سے کہ شک نہ کرنا کہ رب تعالیٰ نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ تو پیچھے بتا دیا کہ جس طرح رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن حاج فیہ من بعد ما جاءک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں سے مباہلہ کر رہا ہے رب تعالیٰ ادھر سے۔ فمن حاجک، پھر جو جھگڑائے تم سے، فیہ، اس کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، من بعد، اس کے بعد سے، ما جاءک، جو آیا تمہارے پاس، من العلم، علم سے، فقل، تو تم کہو، تعالوا، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا، اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا، اور اپنی جانوں کو، و انفسکم، اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتلی، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل، تو کرتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر۔ اب مباہلہ کا جو عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کرے کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے، اور اگر میں حق اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی دہراتا ہے۔ اور یاد رہے یہ جو مباہلہ ہے نا، یہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں۔ لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی شافعی اختلاف مسائل پر یہ مباہلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ تم آؤ، لے آؤ اپنا سب، پھر وہ بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔
ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ لہوا ضرور وہ خبریں ہیں الحق کی سچی، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہی، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم ضرور عزت والا حکمت والا ہے۔ فإن تولوا پھر اگر تولو وہ منہ پھیریں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم بالمفسدین جاننے والا ہے فساد کرنے والے کو۔ کل یا اہل الکتاب تم کہو، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو تم آؤ، الی کلمۃ سواء ایک کلمے برابر کی طرف، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد کہ ہم عبادت نہیں کریں گے الا اللہ مگر اللہ کی، ولا نشرک اور ہم شریک نہیں کریں گے بھی اس کے ساتھ شیئن کوئی چیز، ولا یتخذ اور نہیں بنائیں گے بعدنا ہمارا بعد بعدن بعد کو اربابن رب من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ فَإِن تولوا پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلُوا تو تم کہو اے مسلمانوں، اشہدو تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا ساتھ اس کے کہ ہم مسلمون مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت تورات اور حالانکہ نہیں نازل کی تورات اور انجیل، الا مگر من بعد اس کے بعد، افلا تعقلون کیا تو تمہیں عقل نہیں؟ ہاں انتم ہاؤلائی خبردار تم، ہاں انتم خبردار تم، ہاؤلائی وہ لوگ جو حاجج تم جھگڑے، فیما اس میں جو لکم تمہارے لیے بھی اس کا علم ہے، فالما تو کیوں تحاجون جھگڑتے ہو، فیما اس کے بارے میں لیسا نہیں ہے لکم تمہارے پاس بھی جس کا علم، اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کہاں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے۔ آگے جو حدیث پاک ہے وہ بھی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بارے میں، یہ حدیث 26ویں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامی من الناس علیہ صدقہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، کل سلامی جوڑ، ہر جوڑ میں صدقہ ہے، جوڑ پر صدقہ ہے، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، کل یوم تطلع فیہ شمس کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، جس دن ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، تعدل بین الاثنین صدقۃ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا، یہ صدقہ ہے، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا، ان کے لڑے ہوئے تھے ان کو منانا، ان کی صلح کروانا، یہ بھی صدقہ ہے، وَتُعِینُ الرَّجُلُ فِی دَابَّتِهِ اور آدمی کو بٹھانا، فی دابتی اس کی سواری میں، یہ بھی صدقہ ہے، وَتَحْمِلُهُ عَلَیہا اور اس پر اس کا سامان رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے، او ترفع یا اٹھانا اس کے لیے، علیہا اس پر اس کے سامان کو، یہ بھی صدقہ ہے، اس کو اٹھانا اور اس کے لیے اس کے سامان اٹھانا، یہ بھی صدقہ ہے، وَکَلِمَۃُ طَیِّبَۃُ صَدَقَۃٌ اور اچھی بات، یہ بھی صدقہ ہے، طیب کہتے ہیں اچھی بات کو، کلمہ طیب اچھی بات صدقہ ہے، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ اور نماز کی طرف اٹھایا جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، تمشی جانے والا، اٹھایا جانے والا، خطوہ قدم کو کہتے ہیں، ہر قدم صدقہ ہے، وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، تمیت کہتے ہیں ہٹا دینا، اذا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب جو انسان ہے نا، انسان کے جسم میں نا 160 ہڈیاں ہوتی ہیں، 160 جوڑ ہوتے ہیں، کتنے؟ 160 جوڑ ہوتے ہیں، تو اس کا ہر جوڑ لوگوں کے لیے کیا ہے؟
صدقہ ہے جس کے لیے وہ کرتا ہے۔ یہ بھی پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے، یعنی کہ انسان دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرے، فیصلہ کرے، کسی مجبور شخص کی جسمانی مدد کرے، یعنی کہ اگر وہ سواری پر چڑھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اگر راستے میں کوئی بھی بوڑھا آدمی اگر سامان لے کر جا رہا ہے اس کا سامان پکڑ کر اس کو گھر تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر وہ چل نہیں سکتا اس کو پکڑ کر گھر تک لے جانا، اس کو بھی صدقہ ہے۔ سواری پر چڑھ نہیں سکتا تو سواری پر چڑھانا صدقہ، سامان رکھنا صدقہ، اور نماز کے لیے ہر قدم، نماز کے لیے جانے کے لیے ہر قدم، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے اس شخص کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں فیضان تجوید کا ہے حمزہ کے قواعد کا بیان۔ جب دو حمزہ جمع ہو تو ان کے چار قاعدے ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ تحقیق لغوی معنی خوب واضح کرنا۔ اصطلاح تجوید میں حمزہ کو اس کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ تحقیق کا قاعدہ: جب دو حمزہ قطعی ایک یا دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اانتم، اانتم، دو حمزہ قطعی ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ پتہ پڑھے ہوئے ہیں، قطعی اور وصلی کسے کہتے ہیں، صرف میں پڑھائے ہیں۔ تسہیل لغوی معنی آسان کرنا، اصطلاحی معنی حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ روایت حفص میں رحمۃ اللہ علیہ میں صرف ایک جگہ پر تسہیل ہے اور وہ لفظ اعجمی میں دوسرا حمزہ ہے، اعجمی۔ ٹھیک ہے، آگے ابدال کا لغوی معنی بدلنا۔ اصطلاح تجوید میں دوسرے حمزہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ جیسے ابدال 6 جگہ واقع ہوا ہے۔ آل آنا میں یہ الآن تھا، اور آذکرین یہ بھی آذکرین تھا، اللہ یہ بھی اللہ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے حذف کا لغوی معنی گرا دینا۔ اصطلاح تجوید میں جب دو حمزہ جمع ہوئے اور ان میں پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو تو دوسرے کو حذف کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں، جیسے استکبرتا کو استکبرتا پڑھنا، اس کو یہ حذف کہتے ہیں۔ حمزہ کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور جو نحو کا میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ کل نہیں، پرسوں نہیں، اس کے اگلے دن ہم پڑھیں گے۔ اس دن آخری یہ تیسرے پارے کا ہوگا، تیسرا پارہ یعنی کہ آخری ہوگا، اس دن ہم شروع کریں گے نحو کا۔ اور اچھی طرح سے آپ نے دستہ وغیرہ لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے، اور سیگے وغیرہ بھی آپ نے